کون جانتا تھا کہ ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں دیوبند میں پیدا ہونے والے اس بچے کو کس چمک کے ساتھ دنیا کے افق پر طلوع ہو کر چمکنا ہے۔ ایک ایسا نام جو صرف پاکستان ہی میں نہیں پوری امت مسلمہ کی فکری رہنمائی کا مینار ہے۔ ان کی بات دلیل، ان کا موقف توازن، ان کا انداز نرم مگر پر اثر ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جن کے علم کا لوہا عرب کے بڑے بڑے علماء بھی مانتے ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی قیام پاکستان سے قبل 5 اکتوبر 1943 کو دیوبند بھارت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ پاکستان کے پہلے مفتی اعظم تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب سے حاصل کی، بعد ازاں دارالعلوم کراچی سے دینی تعلیم مکمل کی اور 1961 میں دارالعلوم سے ہی تخصص الفقہ کی ڈگری حاصل کی۔ جامعہ کراچی سے LLB اور پنجاب یونیورسٹی سے MA عربی کا امتحان اول پوزیشن میں پاس کیا۔ 1976 کو والد کی وفات کے بعد جامعہ دارالعلوم کراچی کے انتظامی معاملات میں اپنے بڑے بھائی مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کا بھرپور ساتھ دیا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں 1980 سے 1982 تک وفاقی شرعی عدالت کے جج کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی۔ 1982 سے 2002 تک سپریم کورٹ شریعت بینچ کے مستقل جج رہے۔ اس دوران کئی تاریخی فیصلے کیے۔ چنانچہ 1999 میں سود کو پاکستان میں مکمل طور پر ختم کرنے کا تاریخی فیصلہ دیا۔ 2002 میں جنرل پرویز مشرف حکومت نے بیرونی دباؤ میں آ کر انہیں عدلیہ سے علحدہ کر دیا۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دارالعلوم کراچی کے محتمم اور شیخ الحدیث ہیں۔ 19 ستمبر 2021 کو بلا مقابلہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے 8ویں صدر منتخب ہوئے۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا شمار دنیا عرب و عجم کے ایک ماہر فقیہ اور اسلامی مالیات کے بانیوں میں شمار ہوتا ہے۔ آپ 14 بین الاقوامی بینکوں کے شرعی ایڈوائزر کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں۔ بحرین، سعودی عرب، قطر، UAE، برطانیہ، ملیشیا اور دیگر ممالک میں شریعہ بورڈز کے رکن بھی ہیں۔ بحرین کے ساتھ اسلامک مالیاتی نظام کے مستقل رکن اور بین الاقوامی اسلامی فقہ اکیڈمی جدہ کے نائب صدر بھی ہیں۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دنیا کے وہ منفرد عالم دین ہیں جنہوں نے دنیا کے بیشتر ممالک کا دورہ کیا۔ آپ کے تمام اسفار علمی، تبلیغی اور پیغام امن کی روشن مثال ہیں۔ آپ کی زبان، قلم اور عمل سے ہمیشہ امن کا پیغام ہی ملتا ہے۔ چنانچہ 2021 میں پاکستانی علماء کے وفد کی قیادت کرتے ہوئے افغانستان کا دورہ کیا۔ امن و مصالحت کے لیے افغان قیادت سے اہم ملاقاتیں کی اور پاکستان کے سفیر امن کا کردار ادا کیا۔ 2018 میں پاکستان کے نام سے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے تمام مسالک کے 1800 جید علماء نے متفقہ فیصلہ کیا، جس میں آپ کا کلیدی کردار رہا۔ مسئلہ ختم نبوت کا ہو یا پھر ناموس رسالت اور دفاع صحابہ کی بات ہو، آپ نے ہر محاذ پر جوان مردی سے دشمن کا مقابلہ کیا، مگر ان کی امن پسندی دشمن کو برداشت نہیں رہی۔ 22 مارچ 2019 کو جمعہ کا دن کراچی میں آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ اللہ نے امت کے اس عظیم سرمایہ کی حفاظت فرمائی۔ حملے کے بعد بھی صبر، حوصلہ، قیام امن اور اتحاد امت کی دعوت دی۔ حالیہ اسرائیلی مظالم پر جرأت مندانہ فتویٰ دیتے ہوئے فرمایا، یہ وقت صرف مذمت کا نہیں، مسلم حکمرانوں کو عملی اقدامات اٹھانے چاہیے۔ آپ فلسطین کے حق میں سب سے مؤثر، مدلل اور عالمی سطح پر سنی جانے والی آواز ہیں۔ آپ کا شمار مسلم دنیا کے 562 ترین شخصیات میں پہلے 10 میں ہوتا ہے۔ آپ درجنوں شعرا آفاق کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ کو اردو سمیت عربی اور انگلش پر بھی برابر عبور حاصل ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آپ کو شیخ الاسلام کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ آپ ایک جید عالم دین، نامور فقیہ، محدث، مصنف اور عالمگیر شخصیت کے مالک ہیں۔ الغرض آپ ایک فرد نہیں بلکہ انجمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت دے، ان کا سایہ امت پر تا دیر قائم رکھے، آمین۔